کلپ نمبر 526۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ترجمہ، اور حکم فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ وقیلا، اور حکم فرمایا گیا جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا کہ اے آسمان تھم جا، پھر پانی خشک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے عاشورہ کو روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان لہر حائل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی نجات طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب عز و جل، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ان گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی آپ علیہ السلام کے ساتھ نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جیسے کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام سے نسبی قرابت تو
بدرجہ اولا حاصل تھی، لیکن چونکہ دینی قرابت یعنی ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت کی نفی فرما دی۔ انه عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ نے جو سوال کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرنا درست نہیں۔ تنبیہ، یاد رہے کہ سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ظاہر پر ہی حکم لگاتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہ تھے، وہ شرک کرتا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا۔ دوسرا قول راجح ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس بات کے درست یا غلط ہونے کا آپ کو علم نہیں، اس بات کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو نہیں جانتے۔ علامہ صابری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح علیہ السلام سے کیے گئے اس کلام میں نرمی و شفقت کا اظہار ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نوح علیہ السلام، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام صرف اسی کی نجات کا مطالبہ اور شفاعت فرمائیں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں، تو ان کی نجات کے بارے میں آپ کا سوال کرنا آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں۔